مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے حضرات نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ تراویح کے دوران حافظ صاحب آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں، کیا رکوع میں سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیا مقتدیوں کا بھی ادا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو اس کے بعد 3 آیات پڑھنے سے پہلے سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی نے سجدہ کر لیا 3 آیت پڑھنے سے پہلے تو سجدہ ہو جائے گا۔ اگر 3 آیات گزر گئی، سجدہ نہیں کیا، تو اس کے بعد یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، نماز کے بعد بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سجدہ ادا ہو ہی نہیں سکتا ساری زندگی۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ رکوع میں اگر کوئی نیت کر لے سجدہ تلاوت کی تو رکوع میں بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ رکوع کرنے سے رکوع بھی ہو جائے گا، اور اسی میں جو سجدہ تلاوت کی نیت کی ہے وہ سجدہ بھی ادا ہو جائے گا۔ رکوع پر جو ہے نا قرآن پاک میں جو ہے نا وہ سجدے پر جو ہے نا وہ رکوع کا اطلاق کیا گیا ہے، رکوع کا لفظ استعمال کیا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو سجدہ جو ہے نا، جیسے سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، اس طرح رکوع میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب حافظ صاحب نے اگر رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لی تو اس کا سجدہ ادا ہو گیا۔ اب بات رہ گئی مقتدیوں کی کہ مقتدیوں کا کیا بنے گا۔ دیکھیے گا، جن مقتدیوں نے نیت کی ہے، جن کو علم ہو گیا، ہو سکتا ہے بعض کو ویسے علم ہو گیا ہو، وہ سجدہ تلاوت کا علم ہو، وہ یاد ہو اس کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے جو ہے حفاظ کرے ہوں، حافظ کرے ہوں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ جو سجدہ تلاوت جو ہے وہ اس کی تلاوت کی گئی آیت سجدہ، تو وہ بھی اگر نیت کرتے ہیں، جو مقتدی بھی نیت کرتے ہیں رکوع میں، ان کا سجدہ بھی ادا ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت۔ البتہ جن حضرات نے نیت نہیں کی، جن کو علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ آیت سجدہ جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، تو دیکھیے گا ان کا سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہوتا۔ ان کا سجدہ جب وہ رکوع کے بعد سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں وہ سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا خود بخود۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر رکوع میں کس نے نیت کر لی تو رکوع میں سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رکوع میں نیت نہ کی تو رکوع کے بعد جو سجدہ آ رہا ہے اس میں جو سجدہ نماز ہوتا ہے اس میں سجدہ تلاوت خود بخود ادا ہو جاتا ہے بغیر نیت کے۔ لہٰذا اگر مقتدیوں نے رکوع میں نیت کی تو ان کا سجدہ تلاوت رکوع میں ادا ہو جائے گا، اور رکوع میں نیت نہیں کی تو اس کے بعد جو سجدہ آ رہا ہے سجدہ نماز، اس میں ان کا سجدہ تلاوت خود بخود ادا ہو جائے گا۔ باقی بہتر یہ ہے کہ حافظ صاحب جو تراویح پڑھا رہے ہوں اس کو پہلے سے اعلان کر دینا چاہیے کہ فلاں رکعت میں، پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سجدہ تلاوت الگ سے ادا کر کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اٹھ کر کچھ پڑھے اور پھر رکوع میں جو ہے وہ چلا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر رکوع میں کرتا ہے تو میں نے آپ سے تفصیل عرض کر دی کہ اس طریقے کے مطابق بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔